11 ستمبر 2001 کے فوراً بعد امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ بیشتر امریکی مسلمانوں کو ایسی ہی غلط فہمیوں کی بنا پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ I'm a New York City firefighter and I responded to 9/11 and I am a Muslim. مگر وہ لوگ جو امریکہ میں اسلام پر رپورٹنگ کرتے ہیں انہیں اسلام کے بارے میں کتنی معلومات ہیں؟ باربرا سلیون امریکی خارجہ پالیسی کی ماہر ہونے کے علاوہ واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کاؤنسل سے بھی وابستہ ہیں اور امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز اور USA ٹوڈے کے ساتھ بھی ایک طویل عرصے تک منسلک رہی ہیں۔ باربرا کا کہنا ہے کہ امریکہ میں زیادہ تر رپورٹرز اور عوام کو اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس ملک میں اسلام کے بارے میں لوگوں کی معلومات بہت کم ہونے کی مختلف وجوہات ہیں اور اسی لیے لوگ مسلمانوں کے بارے میں منفی تاثرات رکھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں زیادہ تر لوگ کسی مسلمان کو ذاتی طور پر نہیں جانتے اور اسلام کے بارے میں جو بھی معلومات انہیں ملتی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ملتی ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اسلام میں کتنے فرقے ہیں یا کتنی تفسیریں موجود ہیں۔ اس لیے صحافیوں کے لیے بھی یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں کے عوام کو سمجھا سکیں کہ اخوان المسلمین القاعدہ نہیں ہے یا یہ کہ کسی اسلامی جماعت کا تعلق کس فرقے سے ہے۔ ان پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ بقول باربرا سلیون کے اگر آپ دوسروں کے مذہب یا ثقافت کے بارے میں نہیں جانیں گے تو چھوٹی سے چھوٹی غلط فہمی آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ مدرسہ۔ people don't know foreign languages. Madrasa means school. ہر انسان کو مختلف زبانیں نہیں آتی۔ جیسے آپ مدرسے کے معنی لے لیجئے، مدرسے کا اصل مطلب ہے اسکول یا تعلیم حاصل کرنے کی جگہ۔ یہ اور بات کہ مختلف قسم کے مدارس موجود ہیں، مگر وہاں اگر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے یا وہاں انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے بارے میں خوف پھیلانے کا ذمہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے 11 ستمبر 2001 کے بعد اپنے پیسے بنانے کے لیے لوگوں میں اسلام کا خوف پیدا کیا۔ چاہے آپ ایک صحافی ہوں یا ایک شہری، ایسے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے مذہب کے ساتھ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی کچھ جان سکیں؟ آپ کو اس پر وقت صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کے اپنے مذہب پر اثر نہیں ہوگا بلکہ اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر ان لوگوں سے آپ کو ڈر نہیں لگے گا، پھر وہ آپ کو اپنے ہمسایوں جیسے لگیں گے، ان جیسے جو آپ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلاتے ہیں، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ مگر باربرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ جب کبھی بھی پاکستان کی بات سامنے آتی ہے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیشتر لوگ امریکہ کے ہر عمل کو کسی نہ کسی قسم کی سازش کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ Absolutely. I'm always shocked really because I know a lot of Pakistanis who are very sophisticated, who know a lot about this country. I'm always shocked by some of the headlines that I see in the Pakistani press. جب کبھی بھی میں پاکستان کے میڈیا پر سرخیاں دیکھتی ہوں تو مجھے دھچکا لگتا ہے، کیونکہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ میں کیا حالات ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ پاکستانی امریکہ کے ہر عمل کو سازش کا حصہ قرار دیتے ہیں، خاص طور سے جب امریکی عوام پاکستانی عوام کو مالی امداد بھیج رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت ایک مالی بحران سے گزر رہا ہے، پھر بھی امریکی عوام اپنے ٹیکسز سے پاکستان کو امداد بھیجتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارا اتحادی ہے اور ہمیں پاکستان کو خوشحال دیکھنا ہے۔ Pakistan is an important country and we want it to be successful. باربرا کہتی ہیں کہ جس طرح لوگ امریکہ میں اسلام اور مسلمانوں کو سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی دوسرے مذاہب اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں جاننے کی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ دوستی اور باہمی تعلقات کو تقویت دی جا سکے۔ ہمارے پاس دوسرے مذاہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا ہندو مت۔ ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دوسرے مذاہب اور ثقافتوں کے بارے میں ضرور جانیں تاکہ وہ جان سکیں کہ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں۔ باربرا سلیون کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب دوسرے معاشروں کو سمجھے بغیر ہم بین المذاہب مکالمے یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ بات چیت کا کوئی مثبت سلسلہ شروع نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنا ہوگا۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔